أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तत्तखिज़ू यहूद व नसारा ना बनाओ यहूद और नसारा को औलिया अपना दोस्त उनके साथ दोस्ती न लगाओ। बाज़ुहुम औलिया बाज़ वो बाज़ के दोस्त हैं यानी वो एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम और वो शख्स जो तुम में से उनके साथ दोस्ती करेगा फ़इन्नहु मिनहुम वो भी उन्हीं में से शुमार होगा यानी यहूद और नसारा में से। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत नहीं देते जुल्म करने वाली कौम को। फतरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिलों के अंदर मर्ज है बीमारी है। युसारिऊना फ़ीहिम और वो जल्दी करते हैं यानी उनकी तरफ जाने के लिए उनके साथ दोस्ती लगाने के लिए। यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दाइरा और वो कहते हैं कि हमें डर है कि हमारे ऊपर गर्दिश ज़माना ना आ जाए। फ़असल्लाहु अन यअतिया बिल फत्ह
پس قریب ہے کہ اللہ رب العزت عطا کرے فتح او امر من عنده یا اپنی جانب سے کوئی امر عطا کر دے فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، پھر ہو جائیں گے وہ لوگ جو اپنے نفسوں میں جو کچھ چھپا رہے ہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانے والے پریشان۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو پکارا، فرمایا اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی آخری نبی تشریف نہیں لائے گا، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی بلکہ یہی قابل عمل ہے، پھر تم غور سے سن لو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ فرمایا جب آمنو کہہ کر خطاب کیا جائے تو اس وہ بات بہت اہم ہوتی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہوتی ہے، اس کو بڑے غور سے سننا چاہیے۔ تو یا اللہ رب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جتنے بھی کافر ہیں، کافر جس ملک کا بھی رہنے والا ہو، چین کا ہو، بھارت کا ہو، جہاں کا بھی رہنے والا ہو، فرمایا کافر کافر ہے، کافر اس مسلمان کی دوستی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، تمہارے ساتھ یہ دل کے طور پر مخلص نہیں ہو سکتے، اس لیے تم ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ بعضکم اولیاء بعض، فرمایا ان کی آپس کے اندر دوستی ہو سکتی ہے، اگر آپس کے اندر دشمنی ہو تو ان کی آپس کے اندر دوستی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا مسلمان اور کافر کی دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا اپنے راز کفار کو نہ بتاؤ، اپنی ایسی باتیں ان کو نہ بتاؤ جس کی وجہ سے آپ کو بات کے اندر پریشانی ہو، اس لیے فرمایا یہ تمہارے رازدار کبھی نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا وہ شخص جس نے تم میں سے ان کے ساتھ دلی دوستی لگائی، فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی قیامت والے دن اللہ رب انہیں بھی یہودوں میں سے اٹھائے گا، نصارہ میں سے اٹھائے گا، اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، لہذا ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ آج کل دیکھا جائے تو ہمارے جو حکمران ہیں تو ان کا تو کام ہی نہیں چلتا، جنہیں حکومت نہیں ملتی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، حکومت نہیں ملے گی، جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، حکومت چھن جائے گی، بس اسی گدی گیڑ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ خدا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہرگز خدائی نہیں ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، میرے یہودیوں کے ساتھ کافی سارے بہت دوست تھے، دلی دوستی تھی، لیکن اس آیت کے بعد میں نے ان کی دوستی کا انکار کر دیا، میری دوستی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو عبید اللہ بن ابی جو منافق تھا وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تو ان کے ساتھ دوستی نہیں چھوڑ سکتا، میری فلاں مجبوری ہے، یہ ہے، طرح طرح کی ساری باتیں کہا۔ اس نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر نہیں چھوڑ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ صرف تیرے لیے ہی ہے، عبادہ بن صامت اس سے بری ہے، عبادہ بن صامت کے ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آگے والی آیت نازل فرمائی، فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ اب بیماری کیا ہے کہ بعض زبان سے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم قرآن پاک کے فرمان لے کر آتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر بیماری ہے، یقین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمان تو مٹھی بھر ہیں، باہر سے کفار مکہ آ جائیں اور مکہ والے آ کر انہیں ختم کر کے چلے جائیں، تمہاری یہود و نصارہ کے ساتھ بھی دوستی نہ ہوئی تو ہم تو مارے جائیں گے، لہذا ہمیں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی دوستی رکھنی چاہیے۔ اگر باہر سے مکہ والے میں آ کر مسلمانوں کو ختم کر دیا تو ان کی دوستی ہمارے کام آئے گی، ہمیں بچا لے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ، اور وہ کہتے ہیں نخشہ ہمیں تو ڈر ہے، ان تصيبنا دائرہ کہیں زمانے کی گردش ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، انہیں پتہ عطا فرما دے، اور فرمایا اللہ رب العزت کوئی ایسا امر آ جائے کہ کفار کی طاقتیں مغلوب ہو جائیں، کفار مسلمانوں کے سامنے کمزور ہو جائیں، فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کو دلوں کے اندر مرض ہے، جنہوں نے دل کے اندر بات کو چھپایا ہوا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر ندامت اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، فرمایا جب تم میں سے ان لوگوں کو چھپایا ہوا بات کو چھپایا ہوا ہے، پھر وہ اس کے اوپر ندامت اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، فرمایا جب تم میں سے ان لوگوں کو چھپایا ہوا بات کو چھپایا ہوا ہے، پھر وہ اس کے اوپر ندامت اٹھانے والے ہوں گے۔
اللہ رب العزت نے مکہ فتح عطا فرما دیا. صحابہ کرام جب مکہ فتح ہوا تو جو لوگ منافقین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے اندر رہ کر مخالفت کرنے والے یہود و نصارہ, ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا. پھر اس وقت منافقین پریشان ہوئے کہ کیا بنی, نہ ہم مکہ کے رہے ان کے ساتھ رہے, نہ ان کے ساتھ رہے, نہ مخلص مسلمانوں کے ساتھ رہے. پھر یہ لوگ پریشان ہوئے. فرمایا اسی طرح آج کل کے دور کے اندر جب انسان اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹ کر کسی اور کو اپنا سمجھ لیتا ہے, کسی اور کو سہارا لے لیتا ہے, پھر اللہ رب العزت کی مدد ہٹ جاتی ہے. جب اللہ رب العزت کی مدد ہٹ جاتی ہے پھر انسان اسی کے سہارے پر ہوتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر اس کا محتاج ہوتا ہے, حتیٰ کہ اس کی غلامی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر اپنے غلامی نصیب فرمائے. فرمائے اسلام نام ہی یہ ہے, اسلام غلبے کا نام ہے, اسلام نام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکتا. فرمایا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی. فرمایا اسلام تو نام ہی غلبے کا ہے, جس نے کلمہ پڑھ لیا فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اسے ضرور غلبہ عطا فرمائیں گے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.